خسرو دریا پریم کا الٹی واقعی دھار، جو اترا سو ڈوب گیا اور جو ڈوبا سو پار۔ صاحب جس کے آغاز میں ہی، جس کی بگننگ میں ہی اینڈ کھڑا ہو، آغاز میں ہی انجام ہو، تو اس کو عقل کیسے تسلیم کرے گی؟ عقل بیچاری خود کاز اور ایفیکٹ کے اندر الجھی ہوئی ہے، علت و معمول کے اندر الجھی ہوئی ہے، فاعل اور مفعول کے فریم ورک کے اندر کام کرتی ہے، تو اس کو یہ الٹ پھیر لگتا ہے۔ خسرو دریا پریم کا الٹی واقعی دھار، کہ یہ جو پریم کا دریا ہے، یہ جو عشق کا دریا ہے، یہ یوں نیچے کی طرف نہیں بہتا ہے، یہ اونچائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اس چیز کو اب عقل کیسے تسلیم کرے گی؟ کیونکہ عقل تو علت و معمول کے اندر ہے، اور اس کے اندر یہ اصول ہے کہ چیزیں یوں نیچے کی طرف موو کرتی ہیں۔ تو کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ کریم نے سب کے اندر ہی چلنے کا پوٹینشیل رکھا ہوتا ہے، ماں سوا ان کے جن کو کچھ بیماریاں ہو گئیں اور محتاجی ہوئی، لیکن ویسے ہر انسان کے اندر ہی متحرک ہونے کا، چلنے کا ایک پوٹینشیل جو ہے وہ رہتا ہے۔ اب وہ پوٹینشیل آہستہ آہستہ باہر آتا ہے، اور اس کو سامنے لانے کے اندر مختلف فیکٹرز ہیں جو بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچے کو آپ اچھی خوراک کھلا رہے ہیں، اس کو دودھ پلایا جا رہا ہے، نرم خوراک ہے، کوئی اوٹ میل اس کو کھلا رہے ہیں، کچھ انرجی اس کو جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے، تو آہستہ آہستہ جسمانی طور پر اس کی ہڈیوں میں وہ طاقت آنا شروع ہوتی ہے کہ وہ بالآخر رینگنا شروع کرتا ہے، اور پھر وہ لڑکھڑاتے ہوئے اپنے گھٹنوں کے بل سے کسی طرح سے کھڑا ہوتا ہے، اور پھر لڑکھڑاتے ہوئے 2 قدم اٹھا کر گر جاتا ہے۔ تو یہ وہ پوٹینشیل ہوتا ہے جو پہلے ہڈن تھا، جو چھپا ہوا تھا ہر بچے میں، لیکن اس کو وہ پھر نیچرلی جو ہے وہ باہر آ گیا صرف خوراک کے ذریعے۔ تو صرف خوراک کے ذریعے جو آپ کے پاس آیا، وہ طاقت ضرور تھی چلنے کی، لیکن چلنے کا فن سکھانے کے لیے پھر ایک اور انسٹیٹیوشن آ جاتا ہے، ماں باپ کا یا آپ کے بڑوں کا۔ تو وہ پھر آپ کو مختلف قسم کے لالچ دیتے ہیں، کبھی انگلی سے پکڑ کر جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی سپورٹ دے کر چلائیں گے، کبھی آپ کو تھوڑا سا لالچ جو ہے وہ دے دیں گے، اور پھر آپ 2 قدم اٹھاتے ہیں۔ تو یہ لرننگ کا پروسیس ہوتا ہے۔ ایک تو وہ کہ آپ کی جو پوٹینشیلٹی ہے اس کو پراپر نرشمنٹ ملے، اس کو نشو و نما کا موقع ملے، تاکہ اس کے اندر وہ طاقت پیدا ہو، اور جب وہ طاقت پیدا ہو گئی ہے تو پھر چلنے کا ایک فن ہے جو اس بچے کو اس کے بڑے نے جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ تو اسی طرح تمام انسانوں کے اندر میرا یہ ماننا ہے کہ آگہی کا، اعلیٰ شعور کا پوٹینشیل بھی رکھا جاتا ہے، اور یہ اعلیٰ شعور کا پوٹینشیل بھی اسی وقت آپ آگہی میں جاتے ہیں جب اس کو بھی مختلف چیزیں سپورٹ کرتی ہیں۔ تو اس کی جو خوراک ہے، جو کانشیسنس کی خوراک ہے، وہ یہ آپ کی عقل ہے۔ آپ فرق اور امتیاز کو، آپ اس توازن کو، اس ایکولیبریم کو، اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ من و تو کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، دوئی کے اندر جو ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ وہ خوراک بنتی ہے جس سے آپ کے اندر وہ بنیادی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، جس طرح بچے کے اندر وہ طاقت پیدا ہوئی کہ وہ اب چل سکتا ہے، تو اسی طرح وہ پھر آپ کے شعور میں وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اب یہ اگلے شعور میں قدم رکھتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جیسے ماں باپ آپ کو چلنا سکھاتے ہیں، اسی طرح سے آپ کا رہبر، آپ کے رہنما، آپ کے استاد، آپ کے مینٹورز، یہ سب پھر آپ کو، جیسے اس بچے کو کبھی انگلی پکڑ کے چلایا تھا، تو ممکن ہے کہ یہ استاد بھی آپ کو یوں ہی انگلی پکڑ کر کچھ دیر کے لیے چلائے، یا آپ کو پھر کچھ اور چیزوں کا لالچ دے کر، جیسے بچوں کو لالچ دیا جاتا ہے وہ آپ کو کرے، لیکن بہرحال یہ ہوتا ضرور ہے۔ لیکن ایک یہ دونوں چیزیں تو ہو جاتی ہیں، ایک چیز
جو اس کام میں آ کر خاصی دقت کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچہ چلنا تو سیکھ گیا ہے، اس کی ہڈیوں میں اتنی جان بھی ہے اور وہ دوڑ بھی رہا ہے اور گھر میں مسلسل، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر کے اس محفوظ انوائرمنٹ میں وہ اتنا رچ بس گیا ہے کہ he is not ready to go out. He does not feel comfortable going out. اس کو گھر سے باہر نکلنا جو ہے وہ مشکل ہے. وہ چل تو سکتا ہے لیکن گھر سے باہر نکلنے سے اس کو خوف آتا ہے. وہ حفاظت سے باہر نکلنے میں اس کو خوف آتا ہے. اسی طرح عقل بھی، کیونکہ ایک محفوظ سا اسٹرکچر بناتی ہے اور بہت پیار ہوتا ہے اسے ہماری انا سے، تو وہ بھی ہمیں شاید باہر نہیں جانے دیتی. لیکن عشق تو گلی میں ہے، گھر میں رہ کے تھوڑی ہوگا. اس کے لیے پھر وہ گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. تو عشق کے لیے بھی آپ کو عقل والے اس گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے، جس کے لیے بہت سارے لوگ تیار نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ باہر نکلیں گے گھر کے ماحول سے تو وہ کہیں کھو جائیں گے. بالکل اسی بچے کی طرح خوفزدہ ہیں جو گھر میں رہ رہا ہے اور باہر گلی میں جانے کو صرف اس لیے تیار نہیں کیونکہ اس گلی میں تو سب کچھ ہی نیا ہے. بالکل اسی طرح آپ جو اپنی عقل میں رہتے رہتے عادی ہو چکے ہیں عقل کے، اس عقل کے گھر سے باہر عشق کی گلی میں قدم رکھنے کو تیار نہیں. اللہ کریم آپ کو ہمت و توفیق عطا فرمائے. دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ کو عشق ہو جائے. جو مٹا ہے تیرے جمال پر وہ ہر ایک غم سے گزر گیا، ہوئی جس پہ تیری نوازشیں وہ بہار بن کے سمر گیا. تیری مست آنکھ نے اے صنم مجھے کیا نظر سے پلا دیا کہ شراب خانے اجڑ گئے، جو نشہ چڑھا تھا اتر گیا. تیرا عشق ہے میری زندگی، تیرے حسن پر میں نثار ہوں. تیرا رنگ آنکھ میں بس گیا، تیرا نور دل میں اتر گیا. اور در یار تو بھی عجیب ہے عجیب تیرا خیال بھی. در یار تو بھی عجیب ہے عجیب تیرا خیال بھی. رہی خم جبین نیاز بھی مجھے بے نیاز بھی کر گیا. مجھے سب خبر ہے میرے صنم کہ رہے فنا حیات ہے. مجھے سب خبر ہے میرے صنم کہ رہے فنا